انسان کو محسوس ہونے لگے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، دل سخت کہ نہ ذکر کی مجلس میں دل لگے، نہ قرآن میں دل لگتا ہے، نہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے، تو انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے نا کہ اب تو میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے، علاج کیا ہے۔ میرا رب بہت کریم ہے جس نے فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی بارش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے، اس میں ہریالی پیدا کر دیتا ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں زندگی آ گئی ہے۔ تو تم بھی اپنے اندر اگر سختی محسوس کرتے ہو نا اور مایوسی آنے لگے تم میں، تو جان لینا کہ اللہ ہے وہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو کیا تمہارے دلوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ زمین کو وہ ہرا بھرا کر دیتا ہے، سبز ہریالی سے بھر جاتے ہیں، وہ اتنی بڑی زمین پر وہ یہ سب کر سکتا ہے، تو کیا تمہارے چھوٹے سے دل کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ مایوس نہ ہونا، اللہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن زمین پر جب بارش برستی ہے اور کسان جب ہل چلاتا ہے تب وہ زندہ ہوتی ہے نا، تو تمہارے دل پر بھی اس قرآن کی بارش ہوگی تو یہ زندہ ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے نا یہ سخت ہے، تو پھر قرآن کی بارش ہونی چاہیے اس پر، اور اپنے اس دل کی زمین پر ہل چلاؤ، محنت کرو اس پر۔ محنت تمہیں بھی کرنی ہوگی، صرف بارش ہی کافی نہیں، اس قرآن کو پڑھ کر اس پر تدبر کرو، غور کرو، تو یہ عمل میں بدلے گا۔ پھر جب تم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر غور کرو گے نا، اس کو سوچو گے، تو ضرور یہ تمہارے دل کی سختی کو دور کرے گا۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تحقیق ہم نے بیان کی ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہی ہے جو تمہارے دلوں کو زندہ کرے گا، لیکن مثال دی اللہ تعالیٰ نے زمین کی کہ دیکھو اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو سمجھ جاؤ گے کہ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ میرے دل کو بھی تو زندہ کر سکتا ہے۔ مایوس نہ ہونا۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، کئی گنا کر کے دے گا، ان کے لیے اجر بہت عمدہ۔ اب دیکھیں یہاں پر الگ الگ آ گیا، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ، کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسنہ دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک قرض حسنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی دیا جائے، مطلب اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی نشر و اشاعت کے لیے دیا جائے، اور باقی کو عام صدقہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر الگ الگ ایک ہی آیت میں آ گیا۔ ویسے تو بعض مفسرین نے قرض حسنہ کو اس چیز میں بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رفائی کام کرنا، والنٹیئر ورک، وہ سب بھی آ گیا۔ لیکن یہ ایک ہی آیت میں آیا تو ہم اس کو کیسے لیں گے کہ صدقہ دینے والا کون ہے اور قرض دینے والا کون ہے؟ اب یہاں پر صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو غریب ہو، مسکین ہو، حاجت مند کو دیتے ہیں، اور قرض حسنہ دینے والے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کو پھیلانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں الگ الگ آ گئی نا، تو فرمایا اجر دونوں کے لیے دگنا کیا جائے گا۔ ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی گئی ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دے گا اگر اخلاص سے دی گئی ہو۔ ایک کھجور، یعنی کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور دے دی، کیوں اتنا زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ مال نا انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، کہتا ہے نا میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، میرا مال ہے۔ اس مال کو اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا انسان کہ میں کسی اور کو دے دوں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن تمہارے ایمان کا ثبوت
اسی طرح ملے گا کہ تم اپنی پیاری سی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر دکھاؤ، تب سمجھ آئے گا نا کہ واقعی میں تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں فرمایا ہے نا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس میں سے تمہیں محبت ہے۔ پہنچ ہی نہیں سکتے تم، یعنی تم نیک کہلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ کیا کیا محبوب ہے؟ سب نے کہہ دیا کہ سبھی خرچ کر دو، مما اس میں سے نکالو نا، اس میں سے کسی کو مال محبوب ہے، کسی کو ٹائم محبوب ہے، کہتے ہیں مال لے لو بس مجھ سے ٹائم نہ مانگو۔ نہیں، لگاؤ، لگا کے دکھاؤ، پتہ تو چلے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ نوٹ کریے گا کہ دل کی سختی کی بہت بڑی وجہ حب مال ہے۔ جب بہت زیادہ بازار ہم جائیں نا، جب بیک ہوم ہم جاتے ہیں تو بازاروں کے چکر ذرا زیادہ لگتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شادیوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کچھ دنوں سے، آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ دل سخت ہو رہا ہے، اس میں سختی آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، کپڑے ہیں، زیورات ہیں، یہ دنیا کی چیزیں، جب انسان ان میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے نا تو آپ خود ہی محسوس ہوگا کہ دل میں سختی آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دو دو دو، دینے سے یہ محبت دل سے نکلے گی۔ جب دو گے نا تب نکلے گی، ایسے نہیں نکلتی۔ اور یہ وہ گھاٹی ہے نا جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ تم خرچ کرو گے تو تمہارا ایمان ریفریش ہوگا۔ دنیا میں آپ کبھی کسی کو قرض دے دیں اور اسے بڑھا کر لیں تو یہ سود ہو گیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر دے رہا ہے، دونوں کو ہی برابر اجر دے گا۔ اس کو بھی جو عام صدقہ دیتے ہیں اور اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، دونوں کو ہی اجر ملے گا۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، اور کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو گاربیج میں کھانا پھینک رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کہاں کوئی میک اپ پر ہزاروں لٹاتا ہے، کوئی ہے جو دوائی بھی نہیں خرید سکتا، اور کوئی ہے جو اپنے گفٹ کے اوپر ریپر بھی اتنے مہنگے ریپ لگاتا ہے۔ کتنا فالتو ہے کسی کے پاس، اس لیے خرچ پر نا بہت زیادہ زور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوٹائے گا تمہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہونا وہی خرچ کرے گا۔ آج کل تو اتنا آسان ہے کہ ایک کلک کریں اور دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جسٹ اے کلک اوے ہمارے اکاؤنٹ سے سیدھا ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی دیری ہے، جب مرنے لگے گا نا انسان تو کہے گا اللہ مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ ہی کر لیتا۔ اور اگر انسان کے اندر بخل ہے نا اور سٹنجینس ہے تو یہ بریک ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگ جاتی ہے نا تو گاڑی آگے نہیں چل سکتی، تو سمجھ لیں یہ بریک ہے جو اللہ کے راستے میں پھر آنے سے روکتی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر، صرف ایک پر نہیں، تمام ہی رسولوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اولئک هم الصدیقون، وہ ہیں سچے، وہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، وہ سچ کو جان گئے اور اس پر ایمان بھی لے آئے، وہی سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں۔ اچھا انسان کہتا ہے نا اچھا ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، یہی کام کرنے کے ہیں، تو میرا ٹارگٹ کیا ہے، پھر میں کیا کروں، کیا بنوں؟ قرآن دیکھیں مجھے راستہ دکھاتا ہے، مگر میں نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ سب کو ہوتا ہے نا کہ میں یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، لیکن کہاں تک پہنچنا ہے؟ صدیقین کے بلند ترین درجے تک۔ اس لیے کہ دیکھیں انبیاء کے بعد کون سا درجہ ہے؟ صدیقین کا۔ صدیقین کا وہ درجہ انسان اٹین کر سکتا ہے، انبیاء کا تو نہیں کر سکتا۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو گزر گئے۔ تمہارا گول، تمہارا ہدف یہ ہے کہ تم نے یہاں تک جانا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو جاؤ، اللہ پر بھی اور رسولوں پر بھی ایمان۔ رسولوں کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ بنا لو، ایک ایگزامپل بنا لو، ایک ماڈل بنا لو۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہداء گواہ اللہ کے نزدیک،
یعنی انبیاء تو اپنا کام کر کے چلے گئے، اب انبیاء کے بعد جو انبیاء کے وارث ہوں گے ان کا ذمہ ہے کہ وہ انبیاء کا یہ مشن آگے لے کر چلیں، گواہی دیں اللہ کی توحید کی لوگوں کے آگے۔ تو قیامت کے دن بھی گواہ ہوں گے یہ عند ربہم، رب کے آگے۔ کیا گواہی دیں گے؟ جو انبیاء کے وارث ہوں گے وہ کیا گواہی دیں گے؟ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا سے چلے گئے تو یہ ان کی امت گواہ بنے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ پہلے تو انبیاء گواہی دیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج میں اپنے فرمایا تھا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا۔ یہ گواہی انہوں نے لی تھی نا دنیا میں لوگوں سے۔ قیامت کے دن یہ رسول گواہی دیں گے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دن کیا ہوگا کہ اے نبی، جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی امت کے لیے گواہ کھڑا کریں گے۔ تو کیا گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، یا اللہ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، اب آگے یہ تیرے جواب دے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہی آیت سن کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور قطار رو پڑے کہ میں اپنی امت پر گواہی دوں گا، جو اپنی امت کے لیے اتنے شفیق ہیں، میں ان پر فرد جرم عائد کروں گا کہ اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا، میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا، آگے یہ جانے اور ان کے عمل، اللہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی تھی۔ تو اب کس سے پوچھ ہوگی؟ توجہ امت کی طرف ہوگی کہ تم نے کیا کیا، حق تم تک پہنچ گیا تھا، پھر تم اس پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے، یا تم نے بھی اس کو آگے پہنچایا، خزانہ تمہارے پاس آ گیا تھا، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ امت اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے جب وہ یہ گواہی دے اللہ کے آگے کہ اللہ ہم نے بھی یہ کام آگے پہنچایا، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، بتایا تھا لوگوں کو، تب تو جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کہہ سکے تو دوسری خلق خدا کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو انہوں نے نہیں پہنچایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اسی لیے انبیاء کو بھیجا اور پھر ہمیں کہا گیا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، تاکہ دنیا میں حجت تمام ہو جائے، اللہ کے پیغام کو عام کرو، بتاؤ لوگوں کو۔ منوانا تمہارا کام نہیں ہے کہ منوا کر ہی چھوڑنا ہے، بتانا تمہارا کام ہے کہ پہنچا دو۔ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں ملا ہے اس کو آگے پہنچاؤ، تبھی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی، میں نے پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، یہی جو سچے ہیں اور یہی شہداء ہیں اپنے رب کے آگے، یعنی مشن یہ پورا کریں گے نا اب، اور یہ پھر ایک مقصد سے زندگی گزارتے ہیں، یہ نہیں کہ بس کہہ دیا اللہ پر رسول پر ایمان ہے اور پھر آگے کچھ پتہ ہی نہیں، کوشش کہیں اور ہی لگی ہوئی ہے۔ نہیں، اپنے عمل سے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچایا، عمل سے بھی اور تبلیغ سے بھی، اور آخرت میں بھی یہ گواہ بنیں گے، ان کو آنر ملے گا کہ یہ گواہ بنے، کیونکہ گواہیاں پیغمبروں سے لی جا رہی ہیں، تو اس امت سے بھی گواہی لی جائے گی۔ کتنا بڑا آنر ہے، لیکن امت نے اپنا کام کیا ہی نہ ہو تو پھر کیا آنر؟ آنر تو بہت بڑا ہے، لیکن کام بھی تو کرنا تھا نا۔ امتی کو تو اعزاز مل گیا امتی محمد ہونے کا، کام کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، تو ان کے لیے بھی اجر ہے اور نور بھی ہے۔ تھرڈ ٹائم نور کی بات آئی ہے، سبحان اللہ، اس صورت میں نا بار بار نور کی بات آ رہی ہے۔ پہلے آیا یہ کتاب ہے جو اندھیروں سے نور ملاتی ہے، پھر پل صراط پر جو مومنوں کو نور ملے گا، پھر یہاں پر کہا گیا کہ ان کے لیے ہے اجر اور ان کے لیے ہے نور۔ آگے چوتھی بار بھی نور کی بات آئے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو،
کذبو اور کفرا، ایسے ہی نہیں کہ دونوں رائمنگ کے لیے دونوں کو ڈال دیا، کبھی ایک آیا اور کبھی دوسرا، نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں الگ الگ ایکشنز ہیں۔ ایک ہے کفر، کفر کا معنی ہے چھپا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو نعمتیں دی ہیں، انسان کو چاہیے تھا نا جان لیتا، اس کو مان لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، لیکن انسان نے اس کو چھپا دیا، دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے، اور وہ اس کی نشانیوں سے بھی اس کو پہچان سکتا ہے، رسول بھی بھیجے، لیکن انسان نے ہر دور میں انکار ہی کیا ہے، چھپا دیا، جو اس کی فطرت میں گواہی کھڑی ہوتی ہے نا، اس کو چھپا دیا۔ اور کذبو، نہ صرف دبایا چھپایا، بلکہ آن ٹاپ آف اٹ دوسروں کو بھی کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ آیات، کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں اتری، خود ہی سے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ ایک تو جرم یہ ہے نا کفر کرنا، اس سے اوپر دوسرا جرم، دوسرا سٹیپ کہ جھٹلا بھی دیا، تکذیب بھی کر دی، لوگوں کو بھی کہا کہ نہیں، نہ ماننا اس کو، یہ حق نہیں ہے، ایسے ہی جھوٹ کھڑا ہوا ہے، نہ خود مانا اور دوسرے کو بھی دین سے ہٹایا۔ اولئک اصحاب الجحیم، دیکھیں یہاں پر بھی اصحاب آیا ہے، ساتھی ہوں گے یا آگ کے، جیسے ساتھی ساتھ ساتھ رہتا ہے نا، اسی طرح جہنم ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔